السلام علیکم دوستو، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش سچی کہانیاں۔ معزز سامعین و حاضرین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اس وقت شام کے 7 بجے تھے۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور اس لمحے مسجد میں نماز مغرب ادا کی جا رہی تھی۔ میں ASI حفیظ راجپوت کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ جن دنوں تھانے میں مصروفیات زیادہ ہوتی، میں مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس روز بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ ہم دونوں آج دوپہر میں جس برسات کو اپنے پیچھے لگا کر تھانے لے آئے تھے، اس کا سلسلہ جاری تھا۔ تھوڑی دیر کے زور ٹوٹتا، پھر وہی شدت پیدا ہو جاتی۔ یوں محسوس ہوتا تھا ساون کی یہ سوغات تھم کر سانس درست کرتی ہے تاکہ جم کر برس سکے۔ ہمارے درمیان پیر دھنی شاہ موضوع گفتگو بنا ہوا تھا۔ وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے بڑی بابرکت ہستی تھا۔ ASI بھی اس کے ارادت مندوں میں شمار ہوتا تھا، مگر میری رائے بچہ والی سرکار کے بارے میں انتہائی مختلف تھی اور میں اپنی اس رائے کو بڑی حد تک ASI پر واضح کر چکا تھا۔ ماسی مختارہ نے پیر دھنی شاہ سے ہونے والی ملاقات کی جو تفصیل مجھے بتائی تھی، اس سے میری رائے کو اور بھی مضبوطی حاصل ہوئی تھی۔ دھنی شاہ نے خدیجہ کے علاج معالجے کے ذیل میں جو جال پھیلایا تھا، وہ اسے ڈبہ پیر ثابت کرنے کے لیے کافی تھا، اور یہی ڈبہ پیر دھنی شاہ المعروف با بچہ والی سرکار بڑی صفاقی اور بے دردی سے نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ اس کی لاش کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ الفاظ روشن ہو گئے تھے: خس کم جہاں پاک۔ اب تک میں نے دھنی شاہ کے قتل کے سلسلے میں جو تفتیش کی تھی، اس کے نتائج زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھے۔ مقتول کے آستانے میں سے مجھے 2 ایسے سراغ ملے تھے جن کی مدد سے قاتل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی، یعنی سبز اور سرخ چوڑیوں کے ٹکڑے اور انگوٹھے والی زنانہ سلیپر کا پایا پاؤں۔ یہ دونوں سراغ ماسی مختارہ کی دہلیز پر آ کر بے دم ہو کر ڈھہ سے گئے تھے، اور میں ایک مرتبہ پھر خالی ہاتھ اور بھرے ہوئے ذہن کے ساتھ دھنی شاہ کے قاتل کی گردن ناپنے کی پلاننگ کرنے میں مصروف تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش کرنا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا کہ قتل کی یہ واردات گزشتہ رات کے وسطی حصے میں پیش آئی تھی۔ میرے ذہن میں قاتل کا کھورا اٹھانے کا بھی خیال آیا تھا، لیکن ساون کے برساتی موسم کے سبب مجھے اس خیال کو ذہن سے جھٹکنا پڑا، کیونکہ اس صورتحال میں کھورا نکالنا ناممکنات میں سے تھا۔ ہمارے درمیان یہی موضوع اور کیس کے اہم نکات زیر بحث تھے کہ ASI نے کہا: ملک صاحب، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس بدبخت میں اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ وہ پیر صاحب کو قتل کر بیٹھا۔ یہاں کے لوگ تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قاتل کا تعلق موزہ نواں کوٹ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تمہارے اس یقین کا سبب کیا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ سبب ہی تو بتا رہا ہوں جناب، وہ قدرے آگے کو جھکتے ہوئے بولا۔ اس علاقے کا بچہ بچہ پیر صاحب کا احترام کرتا ہے، کوئی اتنی گھنونی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ASI کے دلائل میں وہ گہری عقیدت جھلکتی تھی جو وہ مقتول کے لیے اپنے دل میں رکھتا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا: راجپوت، دھنی شاہ کا قاتل بدبخت ہے یا خوش بخت، اس کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کی گردن دبوچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جہاں تک یہاں کے لوگوں کی عقیدت اور احترام کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کوئی بلند و باق دعویٰ کرنا سراسر حماقت ہوگی۔ انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں، وہیں ان کے اندر ایک آدھ دشمن بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی یہ دشمن دوستی کی صورت میں پیچھے چھپا بیٹھا ملتا ہے۔ میں مانتا ہوں موزہ نواں کوٹ میں دھنی شاہ کا بڑا ٹہکا اور دبدبہ تھا، لیکن اس کی بنا پر ہرگز یہ فتویٰ جاری نہیں کر سکتا کہ کوئی اپنے دل میں اس کے خلاف نفرت کے جذبات نہیں رکھتا تھا۔ میں نے دھنی شاہ کی لاش کا بغور جائزہ لیا ہے، وہ کسی بپھرے ہوئے شخص کی شدید ترین عداوت کی بھینٹ چڑھا ہے۔ راجپوت، میری ایک بات نوٹ کر لو۔ میں لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو آگے کھسکاتے ہوئے کہا: دھنی شاہ کا قاتل ہمیں نواں کوٹ ہی سے ملے گا، اور مجھے یقین ہے کہ قاتل نے اس واردات سے پہلے اچھا خاصا ہوم ورک بھی کیا ہے۔ اسے اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ گزشتہ رات دھنی شاہ آستانے پر اکیلا ہی ہوگا۔ اوہ! ASI نے چونکتے ہوئے ایک طویل سانس خارج کی، پھر اس طراری لہجے میں بولا: آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، واقعی یہ تو بڑا اہم نکتہ ہے۔ حاجی صاحب کو کل ہی پیر صاحب نے کہیں روانہ کیا، اور کل رات ہی قاتل کو اپنا کام کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کا مطلب ہے قاتل حاجی صاحب کی روانگی سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے ایک لمحے کا توقع کر کے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی، پھر بوجھل آواز میں بولا: کاش پچھلی رات حاجی صاحب آستانے پر موجود ہوتے تو قاتل اپنے کمینے مقصد میں کامیاب نہ ہوتا۔ میں نے کہا ایسی صورت میں وہ ٹرائی ہی نہ کرتا، پھر کامیابی اور ناکامی کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ وہ تھوڑی دیر تک اس بات میں سر ہلاتا رہا، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولا: ملک صاحب، ایک بات سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ کون سی بات؟ میں نے اس کے رکتے ہی پوچھ لیا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا: سلیپر کا مسئلہ تو ماسی مختارہ کی وضاحت نے حل کر دیا، لیکن ہمیں آستانے کے اندر سے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے جو ٹکڑے ملے ہیں، وہ تو اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ گزشتہ رات کوئی عورت آستانے کے اندر تھی۔ وہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ اس عورت کی تلاش مجھے بھی ہے، میں نے بڑی آسان سے جواب دیا۔
اگر وہ عورت قاتل نہیں تو کم از کم قاتل تک ہماری رہنمائی ضرور کر سکتی ہے، اور جہاں تک سلیپر کے ایک پاؤں کا تعلق ہے۔ میں نے تھوڑا توقع کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس بات کا پتہ تو چل گیا کہ وہ خدیجہ کے سلیپر ہی کا ایک گمشدہ پاؤں ہے، لیکن یہ معلوم کرنا باقی ہے کہ مذکورہ سلیپر کھونے کے بعد دوبارہ کیسے نمودار ہو گیا۔ میرا اندازہ بتاتا ہے یہ قاتل کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ کیسی چال ملک صاحب؟ وہ گہری دلچسپی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ممکن ہے قاتل نے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت وہ سلیپر چرا لیا ہو اور واردات کی رات اسے آستانے میں پھینک دیا ہو۔ اس سے وہ خاص قسم کا کوئی تاثر دینا چاہتا ہو۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایسے ہی بول اٹھا، مثلاً یہ تاثر کہ واردات کی رات ماسی مختارہ کی بیٹی خدیجہ آستانے پر پہنچی تھی۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ وہ بولا، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کو خدیجہ یا ماسی مختارہ سے بھی کوئی دشمنی ہے۔ اس کا لہجہ بے حد معنی خیز ہو گیا۔ میرا شک تو ماسی مختارہ کے جمائی اسلم وڑائچ کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا تعلق موزہ نواں کوٹ سے بھی نہیں، اور پھر دھنی شاہ کے بارے میں اس کے خیالات بھی خاصے مخالفانہ اور گستاخانہ ہیں۔ آپ نے مختارہ کی زبانی پوری کہانی تو سن لی ہی ہوگی۔ ایسا ہی حفیظ راجپوت نے چرت منگنی پٹ بیا کے مصداق قاتل تک رسائی کا راستہ کھود نکالا، لیکن میں اس کے خیالات سے کلی طور پر متفق نہیں تھا، اور میں نے اپنی ذاتی رائے کو اس پر مزید واضح کرنا بھی ضروری نہ جانا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور میں باتوں باتوں میں اسے کئی اشارے دے چکا تھا۔ اس کی تسلی کی خاطر میں نے کہہ دیا، حفیظ تمہاری بات میں وزن ہے، اس لیے تو میں نے اسلم وڑائچ کو روک لیا ہے۔ انشاءاللہ کل اسے تھانے بلا کر رگڑا دیں گے، میں اسے بھولا نہیں ہوں۔ ہمارے درمیان اسی نوعیت کی باتیں ہو رہی تھی کہ ایک کانسٹیبل نے حاجی گلزار کی آمد کی اطلاع دی۔ ہم دونوں نے یک بیک چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے مذکورہ کانسٹیبل سے کہا، ٹھیک ہے، حاجی صاحب کو ادھر ہی بھیج دو۔ تھوڑی دیر کے بعد مقتول دھنی شاہ کا دست رات حاجی گلزار میرے سامنے موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی ایسا احتراماً اٹھ کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے مرشد کا سائیں خلیفہ تھا، اس حوالے سے یہ احترام حفیظ پر واجب ہو جاتا تھا، مگر میں اپنی نشست پر جمع بیٹھا رہا۔ حاجی گلزار نے بڑی گھمبیر آواز میں السلام علیکم کہا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی کی جانب اشارہ کر دیا۔ ایسے ہی اس وقت تک مؤدب کھڑا رہا جب تک گلزار ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ نہیں گیا۔ میں نے ایسے ہی کو عقیدت بھرے رویے کو نظر انداز کر کے گلزار کا تنقیدی جائزہ لینے لگا۔ اس کی عمر 45 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ رنگ سیاہ بھجنگ، جسم تنومند اور ہاتھ پیر معمول سے زیادہ بڑے۔ اس نے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی بھی رکھ چھوڑی تھی، اور جو اس کی رنگت کے ساتھ خوب میل کھاتی تھی۔ اس کی شخصیت کا مجموعی تاثر انتہائی ناخوشگوار تھا۔ وہ پھر دھنی شاہ سے ملتی جلتی کوئی شے تھا۔ آخر کو اسے مقتول کے نائب ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ گلزار ایک کنگ سائز برساتی اوڑھ کر تھانے پہنچا تھا، جس نے اتار کر ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ میری فرمائش پر اس نے مذکورہ برساتی کو ایک چوبی کرسی پر رکھ دیا اور نہایت ہی گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ ظلم کیسے ہو گیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس علاقے میں ظالم موجود ہوں وہاں ظلم تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ بتاؤ تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ اس سے میرا طرز تخاطب ناگوار گزرا تو اس کے چہرے کے نقوش ایک خاص زاویے پر بگڑ گئے۔ اس تبدیلی نے اس کی صورت کو مضحکہ خیز انداز میں بھیانک بنا دیا۔ وہ شاید مجھ سے ایسے ہی جیسے رویے کی امید باندھے بیٹھا تھا۔ جب انسان کی توقع پوری نہ ہو تو اس کی حالت کچھ ایسی ہو جایا کرتی ہے۔ اس نے خفقہ آمیز نظر مجھے دیکھا اور میرے سوال کا جواب میں بتایا، مجھے شاہ صاحب نے کل صبح ایک ضروری کام سے کہیں بھیجا تھا، اس وقت میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ آستانے پر پہنچ کر پتہ چلا میری غیر موجودگی میں کتنی بڑی قیامت برپا ہو چکی ہے۔ دروازے پر آپ نے سرکاری تالا لگا دیا ہے، اس لیے میں آستانے کے اندر قدم بھی نہ رکھ سکا۔ لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ آپ نے مجھے تھانے میں بلایا، اس لیے وہاں سے میں سیدھا آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ کاش میں شاہ صاحب کو چھوڑ کر نہ گیا ہوتا۔ وہ افسوسناک انداز میں گردن کو جھٹکے دینے لگا جیسے کسی خاص لفظ کی ضربے لگا رہا ہو۔ میرا دل جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، وہ تو مرشد سائیں کا حکم تھا، میں ان کے حکم سے کیسے ٹال سکتا تھا؟ اف اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ پیر سائیں کی موت نے حاجی سائیں کو بری طرح متاثر کیا تھا، اور ایسا کیوں کرنا ہوتا؟ وہ تو دھنی شاہ کے سب سے زیادہ قریب تھا، اس لیے دکھ بھی سب سے زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ پورے قصبے والوں کی عقیدت ایک طرف اور گلزار کی عقیدت ایک جانب تھی۔ جو جتنا زیادہ نزدیک ہوتا ہے اور اتنا ہی زیادہ متاثر بھی ہوتا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ تاثر منفی ہوگا یا مثبت۔ میں نے تشفی امیز الفاظ میں کہا، حاجی صاحب، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ قاتل کی تلاش کے سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں تھانے دار صاحب۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ شاہ صاحب کے قاتل کو جلد از جلد عبرتناک انجام کو پہنچنا چاہیے۔ وہ لمحے برکب خاموش ہوا تو اس کے پختہ عزم کو دیکھ کر مجھے امید ہو چلی، دھنی شاہ کا قاتل بہت جلد میری مٹھی میں ہوگا۔ ایک لمحے کے بعد اس نے استفسار کیا، تھانے دار صاحب، کیا آپ نے آلہ قاتل برآمد کر لیا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں نے بڑی باریک بینی سے آستانے کی تلاشی لی ہے، لیکن آلہ قتل کہیں سے بھی برآمد نہیں ہوا۔ البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ خنجر یا چھری ہے۔
پھر میں نے اسے پوچھ لیا تمہارے خیال میں دھنی شاہ کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ اسی سوال نے تو میرے دماغ کو گھما کر رکھا ہے تھانے دار صاحب، وہ پھنکار سے مشابہ آواز میں بولا۔ اس علاقے کا بچہ بچہ شاہ صاحب کا عقیدت مند ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا سنگین قدم کون اٹھا سکتا ہے؟ سعید حفیظ راجپوت نے بے ساختہ کہا، دیکھ لیں ملک صاحب، حاجی جی بھی وہی بات کر رہے ہیں، قاتل اس علاقے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا تو مشورہ ہے اسلم وڑائچ کو ابھی یہاں بلاتے ہیں، تفتیش کی چکی سے زبان کھولنے سے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اسلم وڑائچ یہ کون ہے؟ گلزار نے چونک کر باری باری ہم دونوں کو دیکھا۔ میں نے مختصر الفاظ میں حاجی پر واضح کیا کہ سوراخ کی انگلی تھام کر میں ماسی مختارہ کے گھر پہنچا تھا اور وہاں سے مجھے سلیپر، چوڑیوں اور اسلم وڑائچ کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہوئی۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور بولا، ہاں مجھے کاکی کی جوتی کھو جانے والا واقعہ اچھی طرح یاد ہے۔ مختارہ کی بچی بڑی پریشان تھی، میں نے اسے گھر تک جانے کے لیے سلیپر دے دیے تھے، لیکن آپ پیر صاحب کے حجرے میں ملنے والی چوڑیوں کے جن ٹکڑوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہیں۔ وہ پرسرار انداز میں چونکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کہیں یہ قاتل کو کوئی چال تو نہیں؟ ایس آئی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسلم وڑائچ کو تھانے بلا کر اگر سختی کی جائے تو کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ یہ بندہ مجھے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ حفیظ راجپوت کی دیکھا دیکھی گلزار بھی بیٹھے بٹھائے اسلم وڑائچ کی مخالفت بلکہ دشمنی پر اتر آیا تھا، اور اس کے خاص سبب بھی تھا۔ وہ دونوں مقتول دھنی شاہ کے فل سائز پنکھے تھے۔ اسلم وڑائچ دھنی شاہ جیسے نام نہاد روحانی معالجے کو نہیں مانتا تھا، بلکہ ان کے سخت خلاف بھی تھا۔ اسی ایک نقطے پر وہ دونوں ٹیون ہو گئے تھے۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اسلم کو اس پر تھانے میں بلانے کی ضرورت نہیں، وہ کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ میں نے اسے نواں کوٹ میں موجود رہنے کا پابند کر رکھا ہے، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کل صبح اسے یہاں بلا لیں گے۔ میرا یہ فیصلہ ان دونوں کو پسند نہ آیا۔ وہ اپنے تئیں بڑی حد تک اسلم وڑائچ کو دھنی شاہ کا قاتل ڈکلیئر کر چکے تھے۔ میری نظر میں بھی وہ شخص بری شخص تو نہیں تھا، لیکن میں حالات و واقعات کی کڑیوں کو ایک ترتیب کے ساتھ ملاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کی زنجیر کی سب سے اہم کڑی مجھے مل نہیں پا رہی تھی، یعنی سبز اور سرخ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں والا معمہ۔ میں نے اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے گلزار سے استفسار کیا، تم کتنے عرصے سے اپنے پیر صاحب کی خدمت کر رہے ہو؟ اس نے ایک لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا، لگ بھگ 10 سال ہو گئے ہیں جناب۔ سچ سچ بتاؤ حاجی گلزار، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا دھنی شاہ عورتوں کو اپنے حجرے میں بلا کر خفیہ قسم کا کوئی علاج معالجہ بھی کرتا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، تاہم یہ رنگ صرف میں ہی دیکھ سکا تھا، کیونکہ میں اس وقت براہ راست حاجی کی آنکھوں میں گھور رہا تھا۔ ایسا ہی اس رنگ کے دیدار سے محروم رہ گیا تھا، کیونکہ شب دیجور کو شرماتے چہرے پر ابھرنے والے لمحاتی رنگ ایسے کی نگاہ اتنے فاصلے پر نہیں پکڑ سکتی تھی۔ لیکن میں نے گلزار کے دل کا چور پکڑ لیا تھا۔ میرے خفیہ علاج معالجے والے سوال نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن بندہ خاصے مضبوط اعصاب کا تھا۔ وہ لمحاتی طور پر گڑبڑایا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، شاہ صاحب تو بیٹھک میں ہی سائرین سے ملاقات کرتے تھے، حجرے میں تو انہوں نے کبھی کسی عورت کو کیا کسی مرد کو بھی قدم نہیں رکھنے دیا۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے بات کو نبھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں حقیقت کی تہ میں اتر چکا تھا۔ میں نے قریت کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر کبھی کسی عورت نے دھنی شاہ کے حجرے میں قدم نہیں رکھا تو پھر تم ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے سلسلے میں کیا وضاحت کرو گے؟ لمحہ بھر کے لیے میں نے واشکاف الفاظ میں اضافہ کیا، گلزار کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ چوڑیوں کی کہانی میں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، یہ ایسا ہی صاحب بھی وہاں موجود تھے، اگر میری بات کا یقین نہ آئے تو تم ان سے پوچھ سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے جناب، بڑی چنگی طرح یقین ہے، وہ خجالت امیز لہجے میں بولا۔ میرا تو خیال ہے قاتل نے بڑی مکاری سے کام لیا ہے، شاہ صاحب کو بدنام کرنے کے لیے اس نے حجرے کے اندر ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پھینک دی تاکہ پیر صاحب کی شخصیت کو بٹا لگے اور یہی تاثر لیا جائے کہ کوئی عورت گزشتہ رات ان کے حجرے میں موجود تھی، جس کی وجہ سے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ایک حد تک تو تمہاری بات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن سوال اپنی جگہ پر موجود ہے، اس قسم کی چال بازی کون کر سکتا ہے؟ مجھے اسی شخص کی تو تلاش ہے، کوئی بڑا ہی نامراد اور بدبخت ہے وہ، حاجی گلزار نے نفرت امیز لہجے میں کہا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، حاجی یہ تو بتاؤ پھر دھنی شاہ کے حجرے میں پائپ کی تنصیب کیا معنی رکھتی ہے؟ پائپ کی تنصیب؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا، کون سا پائپ؟ شاید وہ میری بات سمجھ نہیں پایا تھا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، میں اس پائپ کی وضاحت کر رہا ہوں جو حجرے کی جنوبی دیوار میں نصب ہے اور جس پر 5 رنگین دوپٹے ایک خاص ترتیب سے لٹک رہے ہیں، سفید، نیلا، پیلا، سبز اور سرخ۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا، وہ دوپٹے شاہ صاحب علاج معالجے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بات ختم کرتے ہی وہ خاص انداز میں نگاہ چرانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اس پائپ اور اس پر لٹکنے والے دوپٹوں کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ دال میں کیا کیا کالا ہے۔ حاجی گلزار کا رد عمل میرے اس اندازے کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، مثلاً وہ کسی عورت کو اپنے حجرے میں بلا کر اس کے دوپٹے کے رنگ کے عین مطابق ارشاد فرماتے ہوں گے، نیلا دوپٹہ اتار دو،
अगर वो औरत धुन्नी शाह की अकीदत में अंधी हुई तो कोई सवाल, कोई तरद्दुद और कोई हिचकिचाहट जाहिर किए बगैर अपने सर से नीला दुपट्टा उतार देती होगी। इसके बाद पीर साईं को अपने मजमूम मकसद में बआसानी कामयाबी हासिल हो जाती होगी। अक्ल से पैदल इंसान किसी अंधे बैल की मानित होता है। लाठी पर दार हाथ उसे मर्जी के ऐन मुताबिक जिधर चाहे हाँक कर सकता है। और अगर मैंने सांस लेने के लिए थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर तंज़े अंदाज को बरकरार रखते हुए मजीद कहा, और अगर हुजरे में पहुंचने वाली औरत की अकल थोड़ी सी भी जिंदा होती तो पीर के इरशाद पर चीबची जरूर होती होगी। पीर साहिब इसे बिदकते देखकर फौरन नया पैंतरा मारते होंगे। हम उस दुपट्टे की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे पीछे पाइप पर टंगा है। इस तरह पीर साईं का दाव निभ जाता। दीवार पर नस्ब पाइप पर रंग बिरंग दुपट्टे इसी तरह लटकाए गए थे कि कोई भी बचकर न जाए। हाजी गुलजार, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? ऐसी कोई बात नहीं थानेदार साहिब, वो कदर बरहमी से बोला, गोया अल्फाज दीगर वो भी यही कह रहा था कि मैंने बिल्कुल गलत कहा है। आप इन रंगदार दुपट्टे को हकीकत से वाकिफ है और ना ही जानते हैं शाह साहिब इनसे कैसे काम लेते थे। बात पूरी करते ही वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन झटकने लगा जैसे मेरी अकल पर मातम कर रहा हो। मैंने आगे को झुकते दिलचस्पी से पूछा, फिर इस हकीकत से तुम्हें पर्दा उठा दो गुलजार। वो ठहरे हुए लहजे में बताने लगा, मैं एक बार फिर कहूँगा कि शाह साहिब किसी औरत को अपने हुजरे में कभी नहीं बुलाते थे। अपने पास आने वालों से वो बैठकी में मिलते थे। और जहाँ तक इलाज मुआवजे और इन रंगीन दुपट्टों का ताल्लुक है तो इसकी वजाहत के ये देता हूँ। वो थोड़ी देर के लिए मुतक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, मुख्तलिफ बीमारियों की झाड़ फूंक के लिए उन्होंने मुख्तलिफ रंग के दुपट्टे मुकर्रर कर रखे थे और इन्हीं से वो इलाज करते थे। मसलन खसरा और छपाकी वगैरह को ख़त्म करने के लिए वो सुर्ख रंग का दुपट्टा इस्तेमाल करते थे। हरा दुपट्टा वो पेट के इमराज वगैरह के लिए इस्तेमाल करते थे। पीला दुपट्टा यरकान झाड़ने के काम आता। नीले दुपट्टे से वो दिमागी इमराज का इलाज करते थे। और सफ़ेद दुपट्टा वो एक मरतबा फिर मुतवक्किफ हुआ। इसके बाद सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते इसने बताया, सफ़ेद दुपट्टे से वो बेऔलादी का इलाज करते थे और ये झाड़ फूंक सिर्फ नौचंदी जुमरात को ईशा की नमाज के बाद की जाती थी। शाह साहिब बेऔलादी और बाजपन का शर्त इलाज करते थे। इसी कमाल की वजह से इन्हें बच्चा वाली सरकार कहा जाता था। लेकिन अफसोस, हाय अफसोस। इसने बड़े मातमी अंदाज में अपनी बात खत्म की तो मैं किसी सोच विचार में पड़े बगैर फौरन से पेशतर समझ गया कि इसने मुझे उल्लू बनाने के लिए बड़ी मजबूत कहानी सुना डाली थी। मैंने भी यही जाहिर किया कि मैं इसके बयान करदा कहानी से मुतासिर हो गया हूँ, लिहाजा इस सिलसिले में मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। नौचंदी जुमरात के जिक्र ने मेरा ध्यान मासी मुख्तारा और इसकी बेटी खदीजा की तरफ फिरा दिया। इन्हें भी धुन्नी शाह ने आने वाली जुमरात को अपने आस्थाने पर बुलाया था ताकि उस दुपट्टे का माहिराना इस्तेमाल करके वो खदीजा की गोद भर दे। हाजी गुलजार ने मिन्नत रेज अंदाज में मुझसे कहा, थानेदार साहिब, आपने हमारे आस्थाने पर तो सरकारी ताला डाल दिया है। अब मैं रात कहाँ गुजारूंगा? अगर आप इस ताले की चाबी मुझे दे दे तो मैं आराम से वापस चला जाता हूँ। पीर साहिब की यादें इस आस्थाने में चकराती फिर रही होंगी, मुझे वहीं करार मिल सकेगा। मैंने दो टोक अल्फाज में इस पर वाज़ेह कर दिया है। आस्थाने को तो मैंने सीलबंद कर दिया है, फिलहाल इसे खोला नहीं जा सकता, कम अज कम उस वक्त तक जब तक धुन्नी शाह की लाश हस्पताल से वापस नहीं आ जाती। आज की रात तुम मेरी मेहमानदारी में थाने में बस कर लो। इसने बुरा सा मुंह बनाया। इसे मेरी ये तहकुमाना पेशकश कतन पसंद नहीं आई थी, ताहम इसने किसी किस्म के एहतजाज के बजाय खामोशी इख्तियार करने में आफे जानी और मुद्दा सी आवाज़ में बोला, जैसे आपकी मर्जी। मैंने ऐसे ही की जानिब देखते हुए कहा, राजपूत साहिब, ये हाजी कम अज़ कम आज की रात हमारे मेहमान हैं। इनके खाने पीने और मंजी बिस्तरे का बंदोबस्त आप ही को करना होगा। ओके सर, आप फिक्र न करें। हफीज़ ने सादतमंदी से कहा, सब हो जाएगा। और मैं वाकई बेफिक्र होकर अपने क्वार्टर में आ गया।